بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل ریئل ورڈ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنگل کے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک ہپو کی۔ مگر اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، ہپو ایک خاموش اور آرام پسند جانور ہے جو پانی اور خشکی دونوں جگہ پر رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عام طور پر یہ کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچاتا، مگر جب اس سے کوئی بھی جانور پنگا لے، پھر چاہے وہ پانی کا بادشاہ مگرمچھ ہی کیوں نہ ہو، ہپو سے جیتنا اس کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہپو اپنے جبڑے 180 ڈگری تک کھول سکتا ہے۔ اس کے کاٹنے کی پاور 2000 پاؤنڈ پر انچ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایک ایڈلٹ میل کا وزن 3200 kg تک ہو سکتا ہے، جبکہ لمبائی 3.5 میٹر اور اونچائی 1.5 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ دنیا کا دوسرا بڑا ترین جانور ہے، جبکہ پہلا بڑا ترین جانور ہاتھی ہے۔ ناظرین، ہپو عام طور پر گروہ کی شکل میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور گوشت خور نہیں ہوتے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ خاموش طبیعت جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین، پانی کے بادشاہ کی طرح اگر جنگل کا بادشاہ بھی ہپو کے راہ میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ شیروں نے ہپو کو گھیر رکھا ہے۔ یہ اپنے گروہ سے الگ ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف شیروں نے بھی اس پر گھات لگا رکھی ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، مگر اگر وہ ہپو سے پنگا لے تو یہ اس کے لیے بھی کافی بھاری پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہپو گروہ کی شکل میں ہو تو جنگل کا بادشاہ بھی ان کے پاس آنے سے کتراتا ہے، مگر اس ہپو کی بدقسمتی کہ یہ اپنے گروہ سے بچھڑ چکا ہے۔ یہ خطرے کو اپنی طرف آتا دیکھ بخوبی بھانپ چکا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ بادشاہ گروہ کی شکل میں ہے اور یہ اکیلا، مگر جان کس کو نہیں پیاری۔ کبھی پلٹ کر دھاڑتا ہے تو کبھی بھاگنے میں عافیت سمجھتا ہے، مگر شیر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اسی تگ و دو میں دن ڈھل جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے۔ نہ تو شیر ہار ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ہپو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے۔ وہ ابھی تک اپنی جان کے لیے جونچ رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، مگر شیر ہیں کہ دعوت اڑانے کی آرزو لیے بیٹھے ہیں۔ یہ تنہا ہپو یہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ کچھ لمحے کے لیے بھی رکا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا رہا، کبھی دھاڑتا رہا، شیروں کو مڑ کے جواب دیتا رہا۔ شیر اس سے کتراتے تو ہیں، مگر ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ناظرین، رات کا وقت ہو چکا، سورج ڈھل گیا۔ رات کے اندھیرے میں دوبارہ سے شیروں نے دعوت اڑانے کا پروگرام بنایا۔ اس بار ہپو کو بری طرح سے گھیرا گیا، بری طرح سے زخمی ہوا، مگر پھر بھی وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ دوسری جانب شیر بھی دعوت کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ اس بار رات کے اندھیرے میں شیروں نے پوری طاقت کے ساتھ گروہ کی شکل میں ہپو پر دھاوا بولا، مگر جان سب کو پیاری ہے۔ ہپو شیروں کو بری طرح زخمی کر کر
फरार होने में कामयाब रहा। सुबह का सूरज तुलू हुआ और जाते हुए हिप्पो ने शेरों का जो हाल किया वो आपके सामने है। गो के हिप्पो भी बुरी तरह से जख्मी हुआ, मगर वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जबकि दूसरी जानिब शेरों ने दावत का मौका हाथ से खो दिया।